خدائے قہار ہے غضب پر کھلے بدکاریوں کے دفتر بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے غضب الہی کو ابھارنے والے اعمال میں آج ہم ایک نیا سلسلہ لے کر آپ کے لیے حاضر ہیں۔ آج کے سلسلے کا موضوع ہے ترک نماز کی وعیدیں۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نور بار ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ، یعنی تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پارہ 28 سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد، کوئی چیز تمہیں اللہ تعالی کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ صدر الافاضل مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی اس آیت کے تحت اپنی تفسیر خزائن العرفان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ذکر اللہ عز و جل سے پنجگانہ نمازیں یا قرآن شریف مراد ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل رہے، یعنی دنیا میں مشغول ہو کر دین کو فراموش کر دے اور مال کی محبت میں اپنے حال کی پرواہ نہ کرے اور اولاد کی خوشی کے لیے راحت آخرت سے غافل رہے، تو ایسا شخص ہی خسارے میں ہے کہ اس نے دنیا فانی کے پیچھے دار آخرت کی باقی رہنے والی نعمتوں کی پرواہ نہ کی۔ یقیناً اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا میں بسنے والے تمام جاندار، خواہ ترقی یافتہ شہری ہوں یا کسی گاؤں کے دیہاتی، گھنے جنگل میں رہنے والے حیوانات ہوں یا بلند و بالا درختوں کی چوٹی پر بنے نشیمن میں آباد پرندے، سمندروں کی گہرائی میں رہنے والی مچھلیاں ہوں یا پتھروں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کرنے والے کیڑے، ہر ایک کا رزق خدائے خالق و رازق عز و جل نے اپنے ذمے لے رکھا ہے، جیسا کہ پارہ نمبر 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوتا ہے،
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ترجمہ کنز ایمان. اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر نہ ہو. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، جب خود اللہ رب العالمین جل جلالہ ہر جاندار کے رزق کا کفیل ہے تو ہمیں چاہیے کہ کاروباری یا کسی بھی قسم کی اہم مصروفیت کی وجہ سے نماز ترک کرنے کے بجائے اسی کی ذات پر توکل و بھروسہ کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں. انشاءاللہ عز و جل جو رزق نصیب میں ہے وہ ضرور ملے گا اور دیگر کام بھی بنتے چلے جائیں گے. پارہ 28 سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 میں ارشاد ہوتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ترجمہ کنز ایمان. اور جو اللہ سے ڈرے اللہ عز و جل اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. ترجمہ کنز ایمان. اور جو اللہ عز و جل پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے. بے شک اللہ عز و جل اپنا کام پورا کرنے والا ہے. بے شک اللہ عز و جل نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے. دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار شہنشاہ والا تبار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، بے شک رزق بندے کو تلاش کرتا ہے جیسے اس کی موت اسے تلاش کرتی ہے. یاد رکھیے وسعت رزق اللہ عز و جل کی رضا میں ہی پوشیدہ ہے. جب ہمارے معاشرے کا ہر فرد اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا اور ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ رحمت الہی کا طالب ہوگا اور اپنے دل میں تقوی و پرہیزگاری کا پودا لگائے گا، یاد الہی اپنے دل میں بسانے کے لیے نمازوں کا اہتمام کرے گا، تو کوئی بعید نہیں کہ اس کے رزق و مال اور کاروبار میں روز افزوں ترقی ہوتی چلی جائے. اور یہ کوئی فرضی بات نہیں جو میں عرض کر رہا ہوں، فرضی بات نہیں. آئیے صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیے. اگر ہم صحابہ کرام علی مردوان کی سیرت پر نظر ڈالیں تو ہر طرف تقوی و پرہیزگاری اور طلب رضائے الہی کی بہاریں نظر آتی ہیں. الحمدللہ عز و جل وہ مقبولان خدا تجارتی مصروفیات کے باوجود کبھی نماز اور خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوتے تھے. حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علی مردوان تجارت تو کرتے تھے مگر جب انہیں حقوق اللہ میں سے کوئی حق پیش آ جاتا تو تجارت اور خرید و فروخت انہیں ذکر اللہ سے نہ روکتی یہاں تک کہ وہ اسے ادا کر لیتے. صحابہ کرام علی مردوان کے اسی طرز عمل کو بیان کرتے ہوئے اللہ عز و جل اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں پارہ 18 سورۃ النور کی آیت نمبر 37 میں ارشاد فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة. ترجمہ کنز ایمان. وہ مرد جنہیں غافل نہیں کرتا کوئی سودا اور نہ خرید و فروخت اللہ تعالی کی یاد اور نماز برپا رکھنے اور زکوٰۃ دینے سے. ایک مرتبہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ بازار والوں نے اذان سنتے ہی اپنا تجارتی سامان چھوڑا اور نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے.
یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا انہی لوگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت رجال لا تلہیہم نازل فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، کیسے مسلمان تھے کہ جن کے عمل کو دیکھ کر قرآن پاک کی آیتیں یاد آتی تھی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسلام کا اولین دور کتنا خوبصورت اور روشن تھا کہ جب مسلمان تقوی و پرہیزگاری کے خوب پیکر ہوا کرتے تھے، وہ حضرات کسب حلال کے لیے تجارت تو کرتے تھے مگر یاد الہی سے ہرگز غافل نہ ہوا کرتے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس وقت رزق و تجارت میں حیرت انگیز برکت پائی جاتی تھی، جبکہ اس کے برعکس آج جب ہم نے نمازوں سے غفلت اختیار کرتے ہوئے یاد الہی سے منہ موڑا تو کاروبار کے لا تعداد وسائل، روزگار کے ان گنت مواقع اور ترقی کے بے مثال ذرائع کے باوجود رزق و مال میں اضافے اور برکت کے بجائے ہماری زندگانی تنگ سے تنگ تر ہوتی چلی گئی۔ اور کیوں نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے پارہ 16 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا۔ ترجمہ کنز ایمان، اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے۔ اے میرے وہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے دکانداری کے نام پر نمازوں کو قضا کرنے والوں، میں بال بچوں کے لیے رزق حلال کما رہا ہوں، بال بچوں کے لیے کمائی کرنا فرض ہے، یہ راگ الاپ کر نمازیں چھوڑ دینے والوں، بس یہ تھوڑا کام سیدھا ہو جائے پھر نماز شروع کروں گا، بیٹے کی شادی کر لوں، اس کو دکان بنا کر دے لوں، پھر سکون ہو جائے گا، پھر نماز شروع کروں گا، جوان بیٹی کا بوجھ سر سے اتار لوں، رات کو نیند نہیں آتی پھر نماز شروع کروں گا۔ اپنے آپ کو شیطان کے جال میں پھنسا لینے والوں، جاگ جاؤ، شیطان کے جال سے باہر آ جاؤ۔ اللہ تعالی کی یاد چھوڑ کر سکون کیسے ملے گا؟ سکون کہاں ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بے نمازی کے دردناک انجام کی کچھ جھلکیاں ملاحظہ فرمائیں اور استغفار کریں۔ یاد رکھیے، بے نمازی کا عمل برباد کر دیا جاتا ہے۔ ایک نماز چھوڑنے کا بھی نقصان ایسا ہے گویا کہ انسان کا اہل و عیال، سارا مال، سب کچھ ضائع ہو گیا۔ بے نمازی کے لیے ائمہ ثلاثہ یعنی 3 ائمہ کرام علیہم الرضوان نے یہ حکم دیا کہ اسے بادشاہ اسلام قتل کروا دے، جبکہ احناف کے نزدیک، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک یہ حکم ہے کہ بے نمازی کی دنیاوی شرعی سزا یہ ہے کہ بے نمازی کو قید میں ڈال دیا جائے یہاں تک کہ وہ نماز نہ پڑھنے سے توبہ کر لے۔ صحیح طور پر نماز نہ پڑھنے والا خائب و خاسر اور نامراد ہوگا۔ وقت گزار کر پڑھنے والے کی نماز بوسیدہ کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ جان بوجھ کر نماز ترک کرنے والا یعنی بے نمازی اللہ تعالی کے ذمہ کرم سے نکل جاتا ہے۔ بے نمازی کو رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بدبخت فرمایا۔ بے نمازی زانی اور قاتل سے بھی بڑا مجرم ہے۔ بے نمازی بروز قیامت اللہ تعالی سے اس حال میں ملے گا، اللہ تعالیٰ اس پر غضب فرمائے گا۔ نماز میں سستی کرنے والے کو ناراضی رب اکبر جل جلالہ کی صورت میں عالم برزخ میں یہ سزا دی جائے گی کہ اس کا سر پتھر سے بار بار تا قیام قیامت کچلا جاتا رہے گا۔ بے نمازی نماز ضائع کرنے کی سزا دنیا میں بھی پائے گا، نزعہ میں بھی پائے گا، قبر میں بھی پائے گا اور میدان محشر میں بھی پائے گا۔ بروز قیامت بے نمازی برباد و رسوا ہوگا۔ بروز قیامت بے نمازی کے چہرے پر بطور سزا عبرتناک رسوا کن تحریر لکھی ہوگی۔ نماز چھوڑنے پر بے نمازی کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل جہنم ہوگا۔ بے نمازی جہنم کی خوفناک وادی غی کا حقدار ہے۔
الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بے نماز بننے سے بچائے۔ میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہمارا یہ حال ہے، جبکہ ہمارے بزرگان دین کی کیفیات کچھ اور تھیں۔ منقول ہے کہ جب بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی صرف تکبیر اولیٰ فوت ہو جاتی تو 3 دن تک، اور جماعت ہاتھ نہ آتی تو 7 دن تک اس پر گریہ وزاری کرتے، جبکہ ہمارے ہاں نمازیں قضا ہو جاتی ہیں مگر افسوس کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ منقول ہے حضرت سیدنا حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ کی جماعت فوت ہو گئی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سوائے ابو اسحاق بخاری کے کوئی بھی میری تعزیت کے لیے نہ آیا، اور اگر میرا بیٹا مر جاتا تو 10,000 آدمیوں سے زیادہ تعزیت کو آتے۔ افسوس کہ لوگوں کی نگاہ میں مصیبت دین مصیبت دنیا سے زیادہ سہل اور آسان ہے۔ یاد رکھیے قبر و حشر میں نمازیں اور عبادتیں ہی کام آئیں گی۔ اولاد، مال و اسباب، دنیاوی اور کاروباری مصروفیات جن کی وجہ سے نماز چھوڑ دی جاتی ہے، سیٹھ صاحب کام نہیں آئیں گی، اے تاجر صاحب کام نہیں آئیں گی۔ اور جن کے لیے یہ کمائی کر کے نمازیں چھوڑتے ہیں وہ بھی کام نہیں آئیں گے۔ ہوش کے ناخن لیجئے۔ جو لوگ ملازمت یا فیکٹری اور دکان وغیرہ کی مصروفیات کا بہانہ بنا کر نماز چھوڑ دیتے ہیں، وہ خاص طور پر اس حدیث پاک کو دل کے کانوں سے سنیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے نماز پر محافظت کی یعنی ہمیشگی اختیار کی، جس نے ہمیشہ نماز پڑھی، قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور اور دلیل اور نجات ہوگی۔ اور جس نے محافظت اختیار نہ کی، ہمیشگی اختیار نہ کی، اس کے لیے نہ نور ہے، نہ دلیل ہے، نہ نجات ہے۔ اور ایسا شخص قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ علماء کرام رحمہم اللہ السلام نے اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا بے نمازی کا حشر ان لوگوں کے ساتھ اس لیے ہوگا کہ اگر اسے اس کے مال نے نماز سے غافل رکھا تو وہ قارون کی طرح ہے، لہذا اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور اگر اس کی حکومت نے اسے غفلت میں ڈالا تو وہ فرعون کی طرح ہے، لہذا اس کا حشر اس فرعون کے ساتھ ہوگا، اور اگر اس کی غفلت کا سبب اس کی وزارت ہوگی تو وہ حامان کی طرح ہوا، لہذا اس کے ساتھ ہوگا، یا پھر اس کی تجارت اسے غفلت میں ڈالے گی، لہذا وہ مکہ کے کافر ابی بن خلف کے مشابہ ہونے کی وجہ سے ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم اللہ تبارک و تعالی کے غضب سے اس کی پناہ چاہتے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین نماز کے بہت پابند تھے، مگر افسوس ہمارا حال بہت عجیب ہے۔ جان بوجھ کر نماز قضا کر دینے والوں، اذان سن کر نماز کے لیے تیار ہونے کی بجائے گلے کی طرف دیکھتے رہنے والوں، نوٹیں گنتے رہنے والوں، اپنی دکان کے اوپر اپنی دکان کے اوقات کار لکھ کر لگانے والوں، اور نماز کا وقت نہ لکھنے والوں، نہ نماز کا وقت اپنے دل پر لکھنے والوں، غور کرو۔ پارہ 16 سورہ مریم آیت نمبر 59 میں ارشاد ہوتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ ترجمہ کنز ایمان۔ تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گوائیں یعنی ضائع کی اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے، تو عن قریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے۔
حضرت مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں غی جہنم میں ایک وادی ہے۔ اے میرے نمازوں سے غفلت کرنے والے اسلامی بھائیوں، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اے خوش نصیبی سے مدنی چینل پر یہ گزارشیں سننے والوں اپنے دل پر لکھو، یہ غی نامی وادی کیسی وادی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کا خوف، اس کا ڈر میرے مرشد کا صدقہ میرے دل میں بٹھا دے، آپ کے دل میں بھی بٹھا دے۔ فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے، اس میں ایک کنواں ہے جس کا نام ہب ہب ہے۔ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے اللہ تعالیٰ اس کنویں کو کھول دیتا ہے جس سے وہ جہنم کی آگ بدستور بھڑکنے لگتی ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کلما خبت زدناہم سعیرا، ترجمہ کنز الایمان، جب کبھی بجھنے پر آئے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ آپ جاننا چاہیں گے اس کنویں میں کون ہوگا؟ آئیے سنیے۔ یہ کنواں بے نمازیوں اور زانیوں اور شرابیوں اور ماں باپ کو ایذا یعنی تکلیف دینے والوں کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی محفوظ فرمائے، آپ کو بھی محفوظ فرمائے۔ کیا ہم تکلیفیں سہنے جیسے ہیں؟ نہیں ہے نا؟ کیسے برداشت کریں گے؟ کیا ہی اچھا ہو ہم نماز شروع کر دیں، کتنی اچھی بات ہے کہ ہم نماز پڑھنے لگ جائیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو ارشاد فرمایا جس کے گھر کے آگے سے نہر گزرتی ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں نہا لے یا منہ ہاتھ دھو لے تو فرمایا کیا اس کے بدن پر، اس کے چہرے پر میل رہ جائے گی؟ عرض کیا حضور نہیں۔ فرمایا 5 نمازیں جو پڑھ لے گا اس کے اوپر کوئی گناہ کی میل نہیں رہے گی۔ اے میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، آئیے نماز کی طرف توجہ کیجئے۔ ہمارے دوست کا فون آئے، اس کے پاس نہیں جائیں گے، چلو نہ بھی جائیں تو گناہ گار نہیں، اور ہمارے رب کا بلاوا ہے، ایک بار نہیں 5 بار ایک دن میں آئے، نہیں جائیں گے؟ اگر یہاں نہیں جائیں گے تو پھر کہاں جائیں گے؟ ہیں ہمارا وہ مالک جو ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، کھلا کے سلاتا ہے، اٹھا کے پھر کھلاتا ہے، ہماری غلطیوں پہ پردے ڈالتا ہے، اس کے پاس نہیں جائیں گے؟ کیوں نہیں جائیں گے؟ اس کے پاس جائیں گے بات بن جائے گی۔ آئیے نمازی بن جائیے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں یہ تڑپ، یہ کڑھن، یہ فکر دیتا ہے کہ ہم نے نمازی بن کر زندہ رہنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بھر میرے لیے، آپ کے لیے رو رو کر دعائیں کی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ تو جو آقا ہماری بخشش کی دعائیں کریں ہم ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچائیں گے؟ نہیں پہنچائیں گے تو پھر خود سے پوچھئے نا ہم کیسے امتی ہیں؟ کیسے امتی ہیں؟ پھر ہم اچھے نہیں ہیں، اور ہم اچھے نہیں ہیں یہ بات بھی اچھی نہیں۔ ہم کیوں اچھے نہیں ہیں؟ کیوں اچھے نہیں ہیں؟ ہمیں اچھے بننا ہے۔ ہمیں دنیا میں وہ زندگی گزارنی ہے کہ قیامت کے دن ہمیں شرمندگی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو 5 وقت کی نماز مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ اخلاص اور استقامت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی انعامات پہ عمل کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اچھا نمازی، عاشق رسول مسلمان بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدائے قہار ہے غضب پر، کھلیں گے بدکاریوں کے دفتر، بچا لو